السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم
أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه متفق عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر. بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام اعظم ساری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا خطبہ جمعہ دو بھائیوں کے سوال پر، ایک بھائی جو کویسچن آنسر گروپ 11 میں اور دوسرے بھائی کا سوال کویسچن آنسر گروپ 12 میں. سوال یہ ہوا کہ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا جناب حضرت مولا علی علیہ السلام کے داماد ہیں؟ تو اس پر آج کا یہ خطبہ جمعہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے مقام صحابہ اور اسی طرح جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جناب حضرت مولا علی علیہ السلام کا داماد ہونا. یہاں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جناب نبی کریم حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. یعنی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں. تو جناب حضرت عمر کا ایک اعزاز یہ بھی ہے
اور یہ کوئی چھوٹا موٹا معمولی اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اور بڑا ہی بڑا شان، بڑا ہی بڑا مقام کہ جناب عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر بھی ہیں۔ ویسے جس نے نہیں ماننا تو وہ 1000 بھی نہیں مانے گا، اور جو مانے تو وہ ایک کو مان کر بھی حضرت عمر کے گیت گانے والا ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت کی جائے، پیار کیا جائے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو پیغمبر کے صحابہ سے بغض رکھے گا، اور پیغمبر کے صحابہ میں جہاں دیگر ہیں وہاں حضرت عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس متعلق فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہوا، دشمنی ہوئی، جس سینے میں صحابہ کی نفرت ہوئی، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر بھی ہیں، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھتے ہیں کہ قرآن نے عمر کا، صحابہ کا کیا رتبہ اور کیا مقام بیان کیا، اور اہل سنت کا اس متعلق کیا موقف ہے۔ اور اہل سنت میں سے ایک بہت بڑے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ زندگی بھر تا حیات مدینہ پاک میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں مدرس رہے۔ جیسا کہ آپ اور ہم آج جانتے ہیں کہ بے شمار مدرسین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، جن میں ہمارے بھائی عبد الباسط فہیم بھی ہیں حافظہ اللہ، اور بھی دیگر۔ تو امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی وہ عظیم امام ہیں جن کا شمار ائمہ اربعہ میں ہوتا ہے، اور ائمہ اربعہ میں پہلے امام جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد پھر جناب امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قرآن مجید صحابہ کا کیا مقام بیان کرتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے والے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں میں ہے، یعنی سجدے کرنے کے اثر سے ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے، سجدے کرنے کے اثر سے۔ یہ ان کا وصف تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کا وصف وہ کیسے ہے؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اس کھیتی کی طرح ان کا وصف ہے کہ جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ خوب موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو
کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اصبح من الناس فی قلبہ غیظ علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصابتہ ہذہ الآیہ۔ لوگوں میں سے جس کے دل کے اندر بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ متعلق کسی ایک پر بھی غصہ اور جلن ہوئی، کسی ایک کے تعلق سے اگر کسی شخص کے دل میں کوئی غصہ اور کوئی جلن ہوا تو یہ آیت اس پر لاگو ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایسا بندہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے ساری صحابہ کی جماعت یا کسی ایک صحابی کے متعلق اگر کسی کے دل کے اندر غصہ ہوا، کینہ ہوا، نفرت ہوئی تو امام مالک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کافر لوگ ہیں، یعنی رافضی لوگ کافر لوگ ہیں جو کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض رکھتے ہیں، یا جو بھی جناب صحابہ سے حضرات صحابہ سے بغض رکھے گا اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور امام مالک کے اس قول پر علماء امت میں سے ایک بڑی جماعت نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے اتفاق کیا ہے۔ اور صحیح مسلم اور بخاری میں، بخاری کے اندر حدیث نمبر 3673 میں اور مسلم کے اندر پیارے نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جان کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، اور جو بات بیان فرمائی وہ اتنی بڑی بات ہے، وہ اتنی بڑی بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا رتبہ اور ان کا مقام انبیاء اور رسل علیہ السلام کے بعد ملائکہ سے بھی بڑا ہے اور اللہ کی ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر کوئی شخص احد پہاڑ برابر بھی تم میں سے اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے۔ اب احد پہاڑ کتنا برابر ہے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں ان گنت سونا۔ فرمایا کہ اگر کوئی احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خرچ کیے ہوئے معمولی مقدار کے خرچ کرنے کو اور اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ہے جناب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا مقام۔ بھائی کا سوال تھا کہ کیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت مولا علی علیہ السلام کے داماد ہیں؟ تو جی ہاں، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت مولا علی علیہ السلام کے داماد ہیں۔ کس طرح؟ یہ صحیح بخاری ہے، کتاب المغازی ہے، حدیث نمبر 4071 ہے، اور اس کی روایت کرنے والے ہیں ثعلبہ بن ابی مالک۔ صحیح بخاری میں
सालबा बिन अबी मालिक बयान करते हैं, इन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कासम मुरूतम बैन निसाइ मिन निसाइ अहलिल मदीनती फबकिया मिनहा मिर्तुन जय्यिदुन फ़क़ाला लहू बअज़ु मिन इंदिही या अमीर अल-मोमिनीन आती हाज़ा बिन्ता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लती इंदका। जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने की ख़वातीन में चादरें तकसीम की। मदीना पाक मदीना तय्यबा में मौजूद जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़वातीन में चादरें तकसीम की। अब तकसीम करने के बाद एक चादर बच गई। तकसीम करने के बाद एक चादर बच गई तो वहाँ मौजूद लोगों में से एक शख्स कहने लगा, वहाँ मौजूद लोगों में से एक शख्स ने कहा, फ़क़ाला लहू बाज़ु मन इंदहू, वहाँ मौजूद लोगों में से एक कहने लगा, या अमीर अल-मोमिनीन, ए अमीर अल-मोमिनीन, आप ये चादर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी को दे दें। अल्लाह के रसूल की बेटी से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी। और ये नवासी कौन थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर जनाब सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की बेटी, जिनका नाम था उम्मे कलसूम। तो जनाब उमर मदीने में क्या कर रहे हैं? चादरें तकसीम करते हैं। चादरें तकसीम करते करते एक चादर बच गई और वो चादर थी भी बड़ी कीमती। तो दरबार में मौजूद लोगों में से एक शख्स ने कहा कि आप ये चादर जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटी को दे दें, अल्लती इंदा का, जो आपके निकाह में है। रसूलुल्लाह की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किसके निकाह में थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में थी। यहाँ बिन्ते रसूलुल्लाह से मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नवासी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जो कि हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटी हैं और प्यारे नबी की लख्ते जिगर सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भी हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद भी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत सारी शादियाँ की और इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की औलाद भी बहुत ज़्यादा थी। बाद ने कहा 17, बाद ने कहा 27, मुख्तलिफ जो है वो रिवायात। तो जनाब हज़रत अली की पहली शादी वो जनाब सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम से हुई और हज़रत अली की औलाद फ़ातिमा से जनाब हसनैन करीमैन हज़रत हुसैन और हज़रत हसन और बाद रिवायात में एक तीसरा बेटा हज़रत मोहसिन भी। तो जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद होती है हज़रत फ़ातिमा से हसन और हुसैन। ये दो बच्चे लड़के पैदा हुए और दो बेटियां पैदा हुई जनाब अली की सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक बच्ची बेटी का नाम था ज़ैनब और एक का नाम था उम्मे कलसूम। तो ये जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम के नवासे और आपकी नवासियाँ थीं। हज़रत उमर से कहा गया कि ये जो चादर बच गई है आप बिन्ते रसूल को दें, यानी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और फ़ातिमा की बेटी अली की बेटी उम्मे कलसूम को अल्लती इंदा का, जो कि आपके निकाह में हैं। तो जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर इस पर फरमाया कि इस चादर की ज़्यादा हकदार जो है वो हज़रत उम्मे सलीत हैं अंसार की औरतों में से। और ये वो हैं कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी और ये वो हैं, उमर कहते हैं कि जो ग़ज़वा ओहद में हमारे लिए पानी की मशकें भर भर के लाया करती थी। तो सही बुखारी की ये हदीस 40-7-1, इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के दामाद थे।
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ اور جناب حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں آپس میں اتنا گہرا پیار تھا اور محبت تھی۔ رشتہ جب دیا جاتا ہے اور رشتہ تب جب لیا جاتا ہے اور تب دیا جاتا ہے کہ جب دو خاندانوں میں آپس میں پیار ہو۔ بندہ دشمن کی بیٹی نہیں لیتا، جیسے ہمارے یہ محمد حسین کانی گو صاحب اپنی بھتیجی اپنے بیٹے کے لیے لے کر آئے، تو کیوں کہ حسین کو جو ہے وہ اپنے بھائی سے پیار ہے، اس لیے اپنی بھتیجی اپنی بہو بنا کر لائے۔ تو کیا معلوم ہوا، حضرت عمر نے اگر حضرت علی کی بیٹی اپنے نکاح میں لی اور جناب علی نے حضرت عمر کو اپنی بیٹی نکاح میں دی تو کیوں دی؟ کیا یہ آپس میں دشمن تھے؟ جس کے دماغ میں بھیجا اگر موجود ہو، ہاں بھیجے کی بجائے بھوسا نہ ہو، ویسے بھوسا بھی بڑا قیمتی ہے، تو جس کے دماغ میں بھیجا ہوگا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں کوئی دشمن تھے۔ بندہ رشتہ وہاں سے لیتا ہے جہاں بڑا پیار ہو، بندہ رشتہ وہاں پہ دیتا ہے جہاں بڑا آپس میں پیار ہو۔ اور اسی طرح دشمنوں نے اور دشمنان صحابہ نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ جناب علی کا خلافت بلا فصل کا حق چھین لیا۔ دشمنوں نے کیا کہا کہ جناب عمر نے حضرت علی کا خلافت بلا فصل کا حق چھین لیا۔ دشمنوں نے یہ کہا کہ جناب عثمان نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا حق چھین لیا۔ نعوذ باللہ اگر ایسا ہوتا، بندہ تو اپنے دشمن کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کجا یہ کہ کوئی غیرت مند جرت مند مسلمان وہ اپنے دشمن کو اپنا داماد بنا لے۔ امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی ان کی شادی جناب عمر بن خطاب سے ہوئی، اور یہ اس شادی سے حضرت عمر کو اللہ نے ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام تھا زید بن عمر۔ اور اسی طرح اس کے حوالے سے دیگر امام علی بن حسین امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ مانگا اور کہا کہ مجھے اپنا داماد بنا لیجئے، میرا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیجئے تاکہ مجھے یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت علی سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو کہا کہ میں رشتہ اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس تعلق سے بھی میرا رشتہ قائم ہو جائے، اور اس لیے کہ قیامت کے دن میں کوئی حسب اور نسب باقی نہیں رہے گا سوائے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ اور اسی طرح جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول جو ہے وہ بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے داماد تھے، اور یہ لوگ آپس میں بڑا ہی پیار اور محبت کرنے والے لوگ تھے، اور ان لوگوں کا آپس میں رشتہ خوب اسی طرح تھا کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا رحماء بینہم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت آپس میں بڑے ہی رحم دل اور بڑے ہی پیار کرنے والے۔ لیکن دشمنوں نے کیا کہا کہ جیسا کہ الکافی فی الفروع کے اندر صاحب کافی کہتے ہیں کہ ان ذالک فرج غصبناہ، یہ رشتہ ہم سے چھین لیا گیا۔ اور ایک اور ظالم یہ کہتا ہے کہ ان علی لم یکن یرید ان علی لم یکن یرید ان یزوج ابنتہ ام کلثوم من عمر ولکنہ خاف منہ فوکل عمہ عباسا لیزوجہا منہ، کہ جب حضرت علی سے جناب عمر نے رشتہ مانگا، جب حضرت علی سے حضرت عمر نے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا
اور حضرت عمر نے حضرت علی کا داماد بننا چاہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں چاہتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، اور یہ جھوٹی بات ہے، من گھڑت اور گھڑنتو ہے۔ حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کریں، مگر ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس پر انہوں نے پھر جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وکیل بنا دیا کہ آپ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ بھلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مومن اور مسلمان اور مجاہد وہ بھی کسی سے ڈرتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ مانگا، اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ یوں حضرت عمر کو پہلے بھی بہت سارے اعزازات تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر کو یہ بھی اعزاز ہو گیا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی نواسی ام کلثوم کے خاوند ہوئے، اور اللہ نے ان سے جناب عمر کو زید نام کا بیٹا بھی دیا۔ تو یہ لوگ آپس میں اتنی محبت اور اتنا پیار کرنے والے لوگ تھے۔ اب جس کو بھی اہل بیت سے پیار ہوگا، جو بھی نبی کے اہل بیت سے علیہ السلام پیار کرنے والا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کے دامادوں کی بھی عزت کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اہل بیت سے بڑا پیار ہے، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں نکالے، جو کہے کہ مجھے اہل بیت سے بڑا پیار ہے مگر جناب حضرت علی علیہ السلام کے داماد کو گالیاں دے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اسے اہل بیت سے اور حضرت علی سے پیار کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ داماد بیٹوں سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں، داماد جو ہے وہ بیٹے سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہے نا، تو جو کسی کے داماد کو گالیاں دے، آیا وہ اس کا دوست ہوگا یا دشمن ہوگا؟ تو جو حضرت علی کو دوست رکھنے والا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والا، اور جو حضرات اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی اٹھتے اور بیٹھتے، جاگتے اور سوتے، ہر وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیت گانے والا ہوگا۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا، پتہ چلے گا کہ وہ حضرت علی کا بھی دشمن ہے، اس لیے کہ داماد جو ہے وہ اپنی اولاد سے اور بیٹوں سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔